बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ, मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी मुल्क में 3 दर्जी रहते थे। तीनों दोस्त थे, जवान थे, हट्टे कट्टे थे और अपने काम में खूब माहिर थे, मगर किस्मत के ऐसे बुरे कि हमेशा भूखों मरते। रोज रोज के रोने से तंग आकर एक दिन उन्होंने सोचा कि इस मुल्क को तो दें छोड़ और किसी दूसरे मुल्क में जाकर नसीब आजमाए, शायद खुदा बेहतरी की कोई सूरत पैदा कर दे। ये मुद्दतों पहले की बात है, उस जमाने की जबकि ट्रेनें और मोटरें नहीं थी। लोग पैदल या घोड़ों और ऊंटों पर सफर करते थे। दर्दी बेचारे बिल्कुल फांक, घोड़ा चोड़, कोई मरा मुर्दार गधा भी नहीं था उनके पास। कमर से 2-4 सेर चने बांधे और पैदल ही निकल खड़े हुए। दूसरे या तीसरे दिन रास्ते में एक जंगल पड़ा, बड़ा लंबा चौड़ा और घना। शाम तक वो मारा मार चला किए, मगर जंगल था कि खत्म होने का नाम ना लेता था। जब शाम पड़ी तो बिल्कुल ही घना ठुप अंधेरा छा गया। अब तो वो बड़े घबराए। एक तो रात, दूसरे जंगल, तीसरी भूख। हैरान परेशान खड़े सोच ही रहे थे कि एक दर्जी की नजर दूर शीशम के दरख्तों के घने झुंड के परे एक बड़े से महल पर पड़ी। महल के सुनहरी मीनार हीरे जवाहरात की तरह जगमग जगमग कर रहे थे। डूबते को तिनके का सहारा। तीनों लपक झपक कर महल के दरवाजे पर पहुंचे और बगैर पूछे अंदर दाखिल हो गए। इतना बड़ा महल, लेकिन ना आदम जाद, हर तरफ हू हक। एक कमरे के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के बाद चौथे कमरे में से होते हुए वो बावर्ची खाने में पहुंचे। चूल्हों पर किस्म किस्म के खाने पक रहे थे, लेकिन बावर्ची गायब था। वो आंखें पाड़े इधर उधर देख ही रहे थे। एक बड़ी ही बारीक और मुहीन आवाज आई, खुश आमदीद। उन्होंने पलटकर पीछे देखा तो एक बतख नजर आई। वो उन्हें सटपटा हुआ देखकर मुस्कुराई और बोली, बतख का इंसानों की तरह बातें करना हैरत की बात है। तुम थके मांदे हो और भूखे भी, पहले खाना खाओ और फिर आराम करो। सुबह जो मर्जी चाहे पूछ लेना। दर्जी करीब सुबह के भूखे थे, इतना डट कर खाया कि मादा फूल कर हलक तक आ गया। उसके बाद बतख उन्हें एक आरास्ता पेरास्ता कमरे में ले गए, जहां 3 बिस्तर पहले से तैयार थे। ऐसे आरामदायक और कीमती बिस्तर उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। थके हारे तो थे ही, ऐसे घोड़े बेच कर सोए कि सुबह ही खबर ली। सुबह को नाश्ते के बाद उन्होंने बतख से पूछा, अब बताओ कि क्या इसरार है। बतख बोली, यह महल एक जादूगरनी का है जो बहुत ही जालिम और कठोर दिल है। तुम मुझे शरीफ और बहादुर इंसान मालूम होते हो। अगर तुम कोशिश करो तो उस जादूगरनी का तिलस्म तोड़ सकते हो। किस तरह? दर्जियों ने पूछा। बताती हूँ, बतख बोली। यहाँ से कुछ दूर एक बहुत खूबसूरत बाग है। उस बाग में वो मनहूस चुड़ैल रहती है। अगर तुमने अपनी हिकमत और अक्लमंदी से उसे काबू कर लिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। लेकिन तुम कौन हो? दर्जियों ने पूछा। बतख बोली, यह तुम्हें उस वक्त खुद ब खुद मालूम हो जाएगा जब तुम उस जादूगरनी का जादू तोड़ोगे। लो अब जाओ खुदा के हवाले। लेकिन ठहरो, पहले एक बात का वादा करो। कौन सी बात? दर्जियों ने पूछा। उस बाग में सोने का एक दरख्त है जिसके पत्ते हीरे जवाहरात के हैं। खबरदार, उस दरख्त के पास हरगिज न जाना, वरना उम्र भर उस चुड़ैल तक न पहुंच सकोगे। हम वादा करते हैं, दर्जियों ने कहा, और बतख की बताई हुई सिमत रवाना हो गए। दोपहर के करीब वो उस बाग में पहुंचे जिसमें जादूगरनी रहती थी। बाग क्या था? एक अजूबा था, ऐसा खूबसूरत और खुशनुमा कि हूरे भी देखे तो दंग रह जाएं। बाग के बीचों बीच वो सोने का दरख्त था जिसके पत्ते हीरे जवाहरात के थे। दर्जियों की तो आंखें चुधिया गईं। उनमें से एक बोला, इस दरख्त के थोड़े से पत्ते भी हमें मिल जाएं तो सारी जिंदगी ऐश उड़ाएं। दूसरा बोला, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में हमारा शुमार हो, बड़े बड़े बादशाह झुक झुक कर सलाम करें। पहला बोला, छोड़ो जी, उस जादूगरनी को इस झंझट में कौन पड़े। क्या पता वो हम पर भी जादू कर दे और मक्खी बनाकर किसी और दरख्त से चिपका दे। जानबूझकर जोखों में जान डालना अक्लमंदी नहीं। गंगा सामने बह रही है, आओ हाथ धो लें। तीसरा दर्जी बहुत शरीफ और कौल का पक्का था। बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, जो मर्जी चाहे करो, मगर मैं तो अपने वादे पर कायम रहूंगा। साथी बोले, जाओ तुम अपने अहद को छेद लगाकर चाटना, हम तो ऐसा सुनहरा मौका आज से गंवाने के नहीं। यह कहकर उनमें से एक दरख्त पर चढ़ गया और पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। तीसरा दर्जी जादूगरनी की तलाश में आगे बढ़ा।
ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا، ایک چھوٹی سی پہاڑی پر سے کسی کی گانے کی آواز۔ وہ جلدی جلدی اوپر چڑھا۔ پہاڑی کی چوٹی پر ایک دو رسیوں میں جکڑا پڑا تھا اور چھوٹی چھوٹی بے شمار بچے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ پاس ہی ایک عورت بیٹھی ہلکے ہلکے سروں میں کوئی راگ آلاپ رہی تھی۔ دیو نے دردی کو دیکھ کر بڑی دردناک آواز میں کہا، بھائی خدا کے لیے میرے اوپر رحم کرو، یہ پاس ہی ایک ہتھوڑا پڑا ہے، اس سے میرا سر پھوڑ دو، سسک سسک کر مرنے سے ایک دم مر جانا بہتر ہے۔ دردی نے ہتھوڑا اٹھایا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ جو کے سر پر دے مار۔ ایک دم اتنے زور کا دھماکہ ہوا کہ زمین لرز اٹھی۔ آن کی آن میں وہ جو ایک خوبصورت شہزادہ بن گئے۔ بدک نوکروں اور نوکرانیوں میں تبدیل ہو گئی اور محل والی بدک جس نے درزیوں کو جادوگرنی کا پتہ بتایا تھا ایک حسین شہزادی بن گئے۔ وہ عورت جو دیو کے پاس بیٹھی گا رہی تھی اصل میں وہی جادوگرنی تھی۔ اس کا جادو ٹوٹا تو ایسی دم دبا کر بھاگی کہ پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ اصل میں اس شہزادے میں ہی جو دیو بنا ہوا تھا اس کا سارا جادو تھا۔ اگر کوئی شہزادے کو ہتھوڑا مارتا تو اس کا جادو ختم ہو جاتا، اور ایسا ہی درزی نے کر دیا تھا۔ شہزادہ اور شہزادی نے درزی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اسے جادو کا ایک کپڑا انعام میں دیا۔ اس کپڑے میں ایک بہت بڑی خاصیت ہے۔ شہزادے نے کہا، جب تمہیں بھوک معلوم ہو تو تم اسے فرش پر بچھا دینا اور کہنا، کپڑے رے کپڑے کھانا دے، بس پھر دیکھنا غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ درزی نے جادو کا کپڑا بغل میں دبایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے شام ہوئی تو اسے بھوک لگی۔ اس نے جادو کا کپڑا ایک صاف ستھری جگہ بچھایا اور بولا، کپڑے رے کپڑے کھانا دے۔ یہ کہنا تھا کہ کپڑا قسم قسم کے لذیذ کھانوں سے بھر گئے۔ درزی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا، لیکن ابھی اٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ یکایک دو دیو آ گئے اور دھاڑ کر بولے، او انسان کے بچے، تو آپ ہی آپ سارا کھانا چٹ کر گئے، ہمیں پوچھا تک نہیں۔ اب بھلائی اسی میں ہے کہ تو ہمیں کچھ کھانے کو دے ورنہ ہم تجھے ہی کچا چبا جائیں گے۔ درزی بڑا گھبرائے، مارے ڈر کے سٹی گم ہو گئی۔ بچنے کا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ مجبوراً کپڑا بچھایا اور بولا، کپڑے رے کپڑے کھانا دے۔ آن کی آن میں کپڑا کھانوں سے بھر گیا۔ دونوں دیو کھانے پر بل پڑے۔ ان میں سے ایک دیو بڑا لالچی اور بدذات تھا۔ اس نے کہا، تمہارا یہ کپڑا دنیا کا 8واں عجوبہ ہے، مگر ہمارے پاس اس سے بھی اچھی ایک چیز ہے، اور وہ ہے جادو کا تھیلا۔ جب اس تھیلے کو کھول کر زور سے کہو گے کہ نکل رہی فوج نکل، تو فوراً اس میں سے ایک ہتھیار بند فوج نکل آئے گی، اور جو تم کہو گے وہ کرے گی۔ اب تم ایسا کرو کہ اپنا کپڑا تو ہمیں دے دو اور اس کے بدلے میں ہمارا تھیلا تم لے لو۔ درزی بہت رویا پیٹا، چیخا چلایا، اچھلا کودا، مگر دیو نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے تھیلا تو اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور جادو کا کپڑا لے کر چلتے بنے۔ درزی سر پکڑ کے سوچنے بیٹھا کہ اب کیا کروں۔ یکایک اسے تھیلے کا خیال آیا۔ اس نے تھیلے کا منہ کھولا اور بولا، نکل رہی فوج نکل۔ کہنے کی دیر تھی کہ ایک دم تھیلے میں سے 30-40 ہزار کا ایک لشکر لیفٹ رائٹ کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ فوج کے جرنیل نے اٹینشن ہو کر درزی کو سلوٹ کی اور بولا، کیا حکم ہے آقا؟ درزی نے کہا، ابھی ابھی دو دیو میرا جادو کا کپڑا چھین کر لے گئے ہیں، جاؤ اور ان سے وہ کپڑا لے آؤ۔ جو ابھی کچھ دور نہیں گئے تھے کہ فوج نے آنن فن انہیں جا لیا۔ بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ دیو نے سینکڑوں سپاہیوں کی ٹانگیں چیر کر رکھ دی، مگر کہاں دو اور کہاں ہزاروں۔ آخر دیو کو شکست ہوئی اور فوج کپڑا لے کر پتہ کے پھیرے اڑاتی درزی کے پاس پہنچی۔ درزی نے تھیلے کا منہ کھول دیا اور بولا، فوج ری فوج گھس اندر، اور آنن فانن فوج پھر تھیلے میں گھس گئی۔ 3-4 دن کے سفر کے بعد درزی اپنے شہر میں پہنچا۔ اس کے ساتھی اب بہت امیر آدمی بن چکے تھے۔ لاکھوں کا کاروبار تھا، رہنے کے لیے بڑے بڑے محل تھے اور خدمت کے لیے ہزاروں نوکر چاکر۔ غریب درزی کا اور کوئی تو تھا ہی نہیں، بڑی دنیا میں لے دے کر بس وہی دو دوست تھے۔ وہ پوچھتا پاچھتا انہی کے پاس پہنچا، لیکن وہ ایسے طوطا چشم نکلے کہ سیدھے منہ بات تک نہ کی۔ بڑی بے رخی سے بولے، ہم نہ کہتے تھے کہ اس چڑیل کے جھنجھٹ میں نہ پڑو، اب مرتے پھرو بھوکے اور جدھر سیٹنگ سمائے چلے جاؤ، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ وہی دوست تھے جن کے ساتھ اس نے اپنی زندگی بتائی تھی، جن کے ساتھ دانت کاٹی روٹی کا ساتھ تھا، مگر اب دولت نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ دوستوں، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کتنے بھی امیر ہو جائیں نا، جتنے بھی امیر ہو جائیں، دنیا کی ساری دولت آپ کے پاس ہو، مگر اپنا گزرا ہوا کل کبھی نہ بھولیں، اور یہ بھی نہ بھولیں کہ کل ہم کن کے ساتھ کھیلتے تھے، کن کے ساتھ بڑے ہوئے، چاہے وہ آپ سے رابطہ رکھ رہے ہوں یا نہ رکھ رہے ہوں، لیکن
آپ کو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ چلتے ہیں بقایا کہانی کی طرف۔ درزی کو اپنے دوستوں کی بے مروتی سے بہت صدمہ ہوا۔ اس نے کہا، تم میری مدد کرنا نہیں چاہتے، نہ صحیح۔ مانا کہ میں تم جیسا امیر کبیر نہیں، مگر دل میرا غنی ہے۔ کل شام میرے قریب کھانے پر آؤ، ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ کھانے کے بعد میں تمہیں جادوگرنی کے سارے حالات بتاؤں گا۔ دوست راضی ہو گئے۔ دوسرے دن امیر دوست اپنے غریب دوست کے گھر گئے تو اس نے بڑی آؤ بھگت کی۔ کھانے کا وقت ہوا تو اس نے دسترخوان پر جادو کا کپڑا بچھایا اور بولا، کپڑے رے کپڑے، کھانا دے۔ ذرا سی دیر میں سارا دسترخوان انواع و اقسام کے کھانوں سے بھر گیا۔ امیر دوست یہ دیکھ کر حیرت کے مارے اچھل پڑے۔ کھانے کے بعد انہوں نے پوچھا، دوست یہ کپڑا تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ اس پر درزی نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ دوستوں کے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ انہوں نے آپس میں مسکوٹ کی اور درزی سے بولے، بھائی اتنے دنوں بعد ملے ہو، خدا جانے پھر کب ملاقات ہو۔ اجازت دو تو آج ہم یہیں سو جائیں، کل چلے جائیں گے۔ نیک دل درزی خوشی سے وسیع ہو گیا۔ آدھی رات تک تینوں دوست باتیں کرتے رہے اور پھر پڑھ کے سو گئے۔ صبح کو درزی جاگا تو اس کے دوست غائب تھے۔ کپڑا دیکھا تو وہ بھی ندارد، البتہ تھیلا رکھا ہوا تھا۔ اس نے تھیلے میں سے فوج کو نکالا اور بولا، میرے دوست جادو کا کپڑا چرا کر بھاگ گئے ہیں، فوراً کپڑے سمیت انہیں میرے روبرو حاضر کرو۔ فوج نے پلک جھپکتے میں دونوں دغاباز دوستوں کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ان کی یہ حالت کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ درزی ان کی طرح بے مروت اور توتا چشم نہ تھا۔ اس کے دل میں رحم آ گیا۔ بولا، میں تمہیں اس شرط پر معاف کرتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت مجھے دے دو، تاکہ اس روپے سے غریبوں کے لیے خیراتی شفا خانہ اور اسکول بنایا جائے۔ اگر تم نے آنا کانی کی تو پھر سمجھ دو۔ دونوں دوست اس کے پیروں پر گر پڑے اور سچے دل سے وعدہ کیا کہ وہ گھر جاتے ہی اپنی آدھی دولت اس کے نام پر کر دیں گے۔ جس ملک میں وہ درزی رہتا تھا اس ملک میں بادشاہ کی فوج کمزور تھی، آئے دن دوسرے ملکوں کی فوجوں سے پٹتی رہتی۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ اس کے ملک میں ایک ایسا شخص رہتا ہے جس کے پاس جادو کی فوج ہے، تو وہ خود درزی کے پاس آئے اور اسے اپنی فوجوں کا سپہ سالار بنا دیا۔ اب تو درزی کے دن پھر گئے اور وہ عیش و آرام سے زندگی کے دن گزارنے لگا، اور بادشاہ بھی اس کی سپہ سالاری میں بہت ترقی کر گیا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو مات دی اور ان کو ان کے ملک تک ہی محدود رکھا اور اپنے ملک میں خوشحالی کے بہت سے کام کیے، وہ بھی درزی کی مدد سے۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے لیے ایسی ہی کہانیاں لاتا رہوں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ۔ اپنے دوست اعجاز کو دیجیے اجازت۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد